سورۃ الروم شروع ہوا، ختم ہوا اور سورۃ الجمعہ شروع ہوا۔ اب یہاں پر دو تین چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی یہ چیز بیان کی گئی ہے انسان کی، یہاں پر اصلیت کو بیان کیا گیا کہ انسان ابتدا میں یعنی پیدائش کے وقت بھی کمزور تھا اور مرنے کے بعد بھی کمزور، مرنے کے وقت یعنی بڑھاپے میں بھی کمزور ہوگا۔ درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے، وہ انسان اللہ سے اور خدا سے غفلت کا شکار کیوں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کے اوپر متنبع کیا اور یہ فرمایا کہ آدمی جب بدعمل ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر دنیا کے اندر اللہ رب العزت نظام کو کچھ بدل کے بتاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا نظام کو بدلنا اور چلانا انسان اس کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت میں غور کرے۔ سب سے پہلی قدرت تو یہ ہے کہ انسان، ہم جس طرح بارش کو برساتے ہیں، کبھی تو بادلوں کو ایک ساتھ ہوائیں چلاتے ہیں، پھر بادلوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے بارش برساتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا خطوں میں بارش برساتے ہیں، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اور کافر قیامت کے دن یہ جب ان کو موت آئے گی اس کے بعد پھر ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ارے ہم تو کم عرصے میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو گئے، اگر ہم کو کچھ مہلت ہوتی تو ہم کچھ کر لیتے۔ تو فرشتے اس وقت ان کو دھتکاریں گے اور یہ کہیں گے کہ تمہارا یہ معاملہ کرنا اور یہ آوازاری کرنا ہونا یہ بہت غلط کام ہے، تم کو مہلت دی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس طرح وہاں پر کفار آوازاری کریں گے اور ان کا آوازاری کرنا جھوٹ ہے، فرشتے اس وقت دھتکاریں گے، اسی طرح دنیا کے اندر بھی ان کا یہ کہنا، اللہ کا انکار کرنا اور اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ جس طرح وہاں پر یقینی طور پر وہ دھتکارے جائیں گے، اسی طرح یہاں پر بھی وہ اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ اس کے بعد ایک ہے نضر بن حارث، ایک مشرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت قرآن نازل ہوا تو لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، ایک دن قرآن کی طرف ایک انسان کا دل مائل ہو جاتا، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو نضر بن حارث ایک مشرک تھا، تو وہ جو ہے ملک فارس، ملک روم، ادھر ادھر سے سفر کرتا تو وہاں پر جو ہے بادشاہوں کی جو قصے کہانیاں تھیں وہ لے کر آتا اور ایک گانے والی لمبی کو لے کر آ کے ان کو سنانے لگا کہ بھائی دیکھو وہاں پر تو محمد جو سران ہے، محمد ابن عبداللہ، تم کو پہلے کے جو قصے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے، نصرانیوں کے قصے سنا رہے اور احکامات بتلا رہے، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو۔ یہاں پر تو تم کو قصے کہانیاں سنو، شراب پیو، جوا کھیلو، مزے اڑاؤ اور کچھ بھی تم کو احکام پہ عمل کرنا نہیں، اس وجہ سے یہاں پر آ کر سنو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے لیے قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب ہے، جو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی رکے، ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کون سا کھیل کھیلنا جائز ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بڑھا کر آگے بڑھاؤ کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسا کام جو حرام، آدمی کو حرام چیزوں میں لے کر جائے، ایسا تو بالکل حرام ہے، جو شرکیہ کام ہے اس سے تو جائز نہیں ہے، لیکن ایسا ہے جو حرام کے واسطے سے ہو، ناجائز ہو، تو ایسا کام جو حرام کے واسطے سے ہو تو اس کے لیے آدمی گنہگار ہوگا، یعنی کفر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے ایسا کام جسے آدمی کفر کے اندر مبتلا ہوتا، اور ایک دوسرا ایسا کام جو حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ تیسرا ایسا کام جس کے اندر نہ آدمی کا دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مسلمان کو ضرور بچنا چاہیے۔ آدمی مسلمان بھی ایسا کھیل کھیلے یا ایسا کام کرے جس سے خود کی بدن کی ورزش بھی ہو، صحت بھی بنے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اپنا بھی فائدہ ہو، تو اس سے کہا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آگے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑے حکمت دار آدمی تھے۔ ایک چرواہے نے آ کر کہا کہ ارے بھائی آپ تو ہمارے ساتھ بکریاں چراتے تھے لیکن آپ کو ایسا درجہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3-4 چیزوں سے ایسے درجہ ملا کہ میں جب بھی کہتا ہوں سچ بولتا ہوں، دوسرے نمبر پر فضول باتوں سے بہت احتراز کرتا ہوں، بیکار بات نہیں کرتا۔ جیسے آج ہمارے پاس دیکھیں نا، ادھر ادھر یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو، ہوٹلوں میں بیٹھ کر بھی وزیر اعظم کی باتیں چل، بہرحال تفصیلی نہیں ہے، بہرحال آگے چل، نظر نیچے لگا
نظر نیچے رکھنا اور حلال روزی پر قناعت کرنا، حلال روزی حرام نہیں، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور کہا کہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے عہد کو پورا کرنا۔ یہ بات بتلائی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب کے بھانجے تھے اور انہوں نے لمبا زمانہ پایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک فتوے بھی دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو اس کے بعد انہوں نے فتوے دینا چھوڑ دیا۔ حضرت قتادہ کی روایت سے ہے اللہ رب العزت نے ان کے سامنے دو چیزیں پیش کی، ایک حکمت اور دوسرا نبوت۔ تو انہوں نے نبوت لینے سے منع کیا اور کہا کہ مجھے حکمت دے دی جائے۔ اس کے بعد حکمت کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کی اچھی باتوں کو قرآن میں بھی نقل کیا اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کر رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اپنے ایمان پر عقیدے کے طور پر اچھی طرح سے جمے رہنا، اور یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں تک کہ آگے فرمایا جو سب سے زیادہ آدمی کے قریب ہوتے ہیں والدین، ماں جو ہے ماں ہے بیکار ہوتی ہے، پالتے ہیں پوستے ہیں، ماں کو اندر عمل میں رکھتی ہے، پھر دوسرا دودھ پلاتی ہے، ہر طرح کی تکلیف پریشانیاں چلتی ہیں۔ اگر ایسے قریبی آدمی ہیں ماں باپ بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو یعنی غلط کام کرنے کو، ایمان کے خلاف عقیدے کے خلاف کام کرنے کو کہیں تو ان سے بھی یہ بھی کام نہیں ہوگا۔ سمجھیں، ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا پڑے گا بلکہ اللہ کی بات ماننا پڑے گا، یعنی شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ فرمایا اللہ کو جو ہے ہر چیز کا علم ہے۔ یہ بات بتائیے کہ بھائی ہم یاد دیکھ رہے ہیں، یعنی آدمی جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کو ہر وقت سامنے رکھ کے کرے۔ تیسری بات یہ کرے کہ نماز کو قائم کرو، وہ جو بھی طریقہ ہے، جیسا بھی طریقہ ہے، نماز کو قائم کرو، یعنی خود کی تربیت کرو۔ نماز کو قائم کرو مطلب خود کی تربیت کرو۔ اس کے بعد یہ بتا دیں دوسروں کی بھی تربیت کی فکر کرو، اچھی باتوں کو قبول کرو، دوسری باتوں بری باتوں سے روکو، اور کہا کہ لوگوں سے جو ہے ایک بڑائی کے ساتھ تکبرانہ انداز میں پیش مت آؤ۔ جب بھی آپ اچھے کاموں کی بات کر رہے ہیں اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور جب بھی آپ چل رہے ہیں ایک ان کا طریقہ اختیار مت کرو، ایک انداز سے چلو، میانہ روی سے چلو، سامنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، راستے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اور بولنے میں جو ہے آواز کم کرو۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ نصیحت کر رہے۔ اس کے بعد یہودی جو ہے، کچھ یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر بولے کہ اللہ نے یہاں قرآن کے اندر یہ بولے کہ انسان کو کم علم دیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ علم ہے، کم علم ہے، ہم توریت بھی جانتے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول بولے کہ بھائی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے احکام کے مقابلے میں ہم کو کم علم دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر سارے درخت خالم بنا دی جائے، سارے سمندر سیاہی بنا دی جائے اور ان کو لکھنا شروع کرے تو میرے احکام بڑھ جائیں گے اور یہ چیزیں تو پڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا حضرت، اس کے بعد یہ بتایا کہ لوگوں کا رجحان ایسا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب تکلیف چلی جاتی ہے تو پھر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ وہ جس وقت اللہ کے رسول اسلام نہیں لائے تھے، ابو جہل کے لڑکے ہیں، صحابی ہیں، وہ چلے سمندر میں، جب پہنچے سمندر میں کشتی میں بیٹھنے کے بعد جب سمندر اپنی کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر کشتی میں میری جان بچ گئی تو میں جا کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لاؤں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کشتی میں ان کی جان بچی، وہ آئے اسلام نہیں کرائے۔ اس کے بعد ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ حارث بن عمر کہ انہوں نے اللہ کو ایک جنگل کے سربراہ تھے، انہوں نے آ کر 5 سوال کیے اور یہ کہا کہ بھائی قیامت کب آئے گی، اور بارش کہاں ہوگی، اور حامل میں جو ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ اب تو ہے یار بچہ بننے کے بعد بتا سکتے ہیں، بچہ بننے سے پہلے نہیں بتا سکتے۔ اور کہا کل کیا ہوگا، یہ بات پوچھی، اور کہا کہ موت کہاں آئی۔ تو یہ 5 سوالات انہوں نے کیے تو اللہ نے جب اس کا جواب قرآن میں اتارا کہ 5 چیزوں کے علاوہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ اس کی یہ علم غیب کسی کو دوسرے کو نہیں دیتا۔ یہ بات چونکہ تفصیلی تھی سورہ لقمان میں، اس وجہ سے تفصیل سے بات اللہ